اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات اور احسانات تھے اور بے شمار انہیں جو دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان کا ذکر ہے، اور ان نعمتوں کی ناقدری جن بری صفات کی وجہ سے ہوئی اور ان پر کیا اللہ رب العزت کی طرف سے سختیاں آئیں، یہ ایک طویل تذکرہ ہے۔ تو سب سے پہلے وہ دینی اور دنیاوی نعمتیں جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائیں ان کا ذکر ہے۔ مثلا نمبر 1، بنی اسرائیل میں کثرت سے انبیاء پیدا فرمائے۔ نمبر 2، عقیدہ توحید اور ایمان کی دولت سے انہیں مالا مال کیا۔ نمبر 3، فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی۔ نمبر 6، فرعون نے تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے سامنے ان پر ظلم کرنے والے دشمن کو آنکھوں کے سامنے ہی لشکر سمیت غرق کر دیا۔ صحرائے سینا میں کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا، دھوپ تھی تو سائے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام کیا، پیاس لگی تو پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ تو یہ بڑے انعامات تھے جو اللہ رب العزت نے ان پر کیے، لیکن وہ ایک ناقدر قوم ثابت ہوئی، ناشکری قوم ثابت ہوئی، اور ایسی بری صفات اپنے اندر پیدا کر لیں جن کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ کیا بری صفات تھیں؟ حق و باطل کو ملا دیتے تھے، تمیز ختم کر دیتے تھے، حق کو چھپا لیتے تھے، اور جس طرح کا کوئی شخص پیسے دے کر فتویٰ لینا چاہتا تورات سے اسی طرح کا فتویٰ دیتے تھے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود اسلامی تعلیمات پر کاربند نہ رہتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ سب سے بڑا گناہ تھا جس کی وجہ سے انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل اور رسوائی کے نام سے موسوم کر دیا۔ ایک بری صفت ان میں یہ تھی کہ وہ اپنے مذہبی ہونے کی حیثیت سے اور نسب اور نسل کے لحاظ سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم جو کچھ کرتے رہیں ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ قرآنی ضابطہ یہ ہے کہ کامیابی قومی یا مذہبی تعصب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار ایمان اور عمل صالح ہے۔ جب بنی اسرائیل کو یہ گمان تھا اور یہ گھمنڈ تھا، یہ اعتماد انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم سے کوئی پوچھ نہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جہنم میں چلے بھی گئے بالفرض تو کچھ عرصے کے لیے چند دن جہنم میں گزاریں گے اور پھر جنت ہماری ہے، نجات صرف یہودی اور عیسائی ہونے میں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انہیں اس طرح سے ذلیل کر دیا، انہیں عبادت کے لیے ہفتہ کا دن دیا گیا، لیکن یہ اس پر پابند نہ رہے۔ اللہ رب العزت نے اس حکم کی خلاف ورزی کی بنیاد پر ان کی شکلیں بگاڑ کر قابل نفرت بندر بنا دیا۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں وہ گائے والا واقعہ وہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ ایک آدمی نے اپنے چچا کی بیٹی کو قتل کر دیا اور دوسری بستی میں جا کر پھینک دیا۔ قاتل معلوم نہیں تھا، جھگڑے کی صورت پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ درخواست کی گئی کہ کوئی فیصلہ اللہ رب العزت کی طرف سے کروائیے، تو وہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا مردے کے ساتھ مارنے کا حکم دیا گیا کہ وہ قاتل کا پتہ بتلا دے گا۔ تو جب یہ معاملہ کیا گیا تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ اس وقت آخرت کی زندگی کا منکر تھا، اور دوسری بات ان میں گائے کی عظمت ان کی طبیعتوں میں رچ بس گئی تھی۔ تو یہ گائے کو ذبح کرنا اور اس کے
گوشت کو اس مردہ پر مارنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ایک تو یہ کہ جو مرنے کے بعد کے زندگی کا گروہ منکر تھا، تو مقتول کے زندہ ہونے سے قاتل کی نشاندہی تو ہو گئی، لیکن اس سے مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اس پر حجت اور دلیل قائم ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ مصریوں کے ساتھ یہ طویل عرصہ رہے، تو اس وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی عظمت رچ بس گئی تھی، تو اللہ رب العزت نے اسی کو جسے وہ معبود سمجھتے تھے، جسے قابل تعظیم سمجھتے تھے، اسے ہی ذبح کرنے کا حکم دیا، تاکہ اس عقیدے کی تردید بھی ہو جائے اور یہ جسے معبود مانتے ہیں اس کی توہین بھی ہو جائے۔ یہود کی بری عادات میں جادوگری اور جادوگروں کی اتباع کرنا بھی تھا۔ خاندانی جھگڑوں کے لیے جادو کا استعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہانت آمیز کلمات استعمال کرتے تھے، جیسے راعنا کا لفظ ہے، تو راعنا صحابہ کرام اسے استعمال کرتے تھے کہ اے ہمارے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری توجہ بھی لیجئے، ہمیں بھی اپنی طرف متوجہ کیجئے، ہماری بھی رعایت کیجئے۔ لیکن یہ یہودی لوگ اس کلمے کو کھینچ کر راعینا کہتے تھے، جس سے اس کا مفہوم اہانت آمیز بن جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا اور انظرنا کا لفظ بولنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ ایک اصول نکلتا ہے کہ ایسا لفظ جس کے دو معنی ہوں اور ایک معنی اس کا اشارتاً، کنایتاً یا صراحتاً توہین آمیز بنتا ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور مقدس شخصیات کے متعلق ایسا لفظ استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، امتحان میں کامیاب ہوئے، دونوں باپ اور بیٹے نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، پھر دعا کی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے میرے رب، مکہ والوں میں انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کا تزکیہ بھی کرے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت اور حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اور آخر میں یہ پہلا پارہ اس پیغام پر ختم ہو رہا ہے کہ گزشتہ امتوں کے لوگوں کا کرا دھرا ان کے ساتھ ہو گیا، اور تمہارے ساتھ ہوگا، جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ سبق یہ دینا ہے آخر پارہ میں کہ آخرت میں نجات کے لیے لوگوں سے نسلی تعلق بالکل کام نہیں آئے گا۔ نبی کی اولاد ہو، صحابی کی اولاد ہو، کوئی پیر شیخ اور گدی نشین کی اولاد ہو، اور ایمان اور تقوی اور اعمال صالحہ سے خالی ہو، تو یہ نسبی اور نسلی تعلق بالکل کام نہیں آئے گا۔ جیسے یہودی یا عیسائی ہونا یہ ہدایت نہیں، یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں، بلکہ ملت ابراہیمی کی پیروی سے ہی نجات ملے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت سے ہی نجات ملے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پہلے پارہ میں بیان کردہ واقعات اور نصائح اور حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مومنین کی صفات محمودہ سے متصف ہونے اور منافقین کی خصلتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تیسرے پارے کے شروع میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی و رسول معزز و مکرم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں ایک کے لیے دوسرے کے مقابلے میں فضیلت اور درجات کی بلندی رکھی ہے، جیسے بعض انبیاء کو دوسرے بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، اور جیسے بہت ساری خصوصیات و کمالات کی بنا پر ہمارے آقا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، لہٰذا آپ کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ نمبر 2، مرتبہ و مقام کے اعتبار سے آیت الکرسی سب سے بڑی و افضل ترین آیت ہے۔ اس میں عقیدہ توحید، اللہ رب العزت کی شان جلالت
اور وسعت قدرت کو بھرپور انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں 3 بار آیت الکرسی پڑھ لی جائے شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ آیت نمبر 258 سے عقیدہ توحید اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر 3 تاریخی واقعات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ ہوا، جس کا دعویٰ تھا کہ میں مار بھی سکتا ہوں اور موت سے بھی بچا سکتا ہوں، لہٰذا میں اس کائنات کا رب ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ تو اس پر وہ لاجواب ہو گیا۔ نمبر 2، 587 قبل مسیح بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور پورے شہر کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ دوبارہ اس تباہ شدہ بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کی سواری پر موت طاری کر کے 100 سال بعد زندہ کیا۔ سواری کی بوسیدہ ہڈیاں سامنے جمع ہو کر مکمل جانور بن گیا، اور سالن جو بالکل تازہ تھا 100 سال کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اسے گلنے سڑنے سے، خراب ہونے سے محفوظ رکھا، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا عملی مشاہدہ کروا دیا۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کو عملی شکل میں دیکھنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے 4 پرندوں کو لے کر انہیں مانوس کرنے کا حکم دیا، پھر انہیں ذبح کر کے اور قیمہ بنا کر آپس میں ملا کر خلط ملط کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھنے کا حکم دیا، اور کہا کہ اب انہیں نام لے کر پکارو۔ جب پکارا تو ہر پرندے کی ہڈی سے ہڈی، خون سے خون اور پر سے پر مل کر اصل شکل میں ان کے پاس آ گئے۔ آگے صدقات و خیرات کے تفصیلی احکام ذکر کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ صدقات و خیرات کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر امیر اور صاحب استطاعت شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے غریب اور کمزور لوگوں کا خیال ضرور رکھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے پارے میں صدقات و خیرات پر تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ نمبر 1، اپنی موت سے پہلے صدقہ خیرات کر لو تاکہ کل قیامت کے دن تمہارے کام آئے۔ نمبر 2، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر 700 گنا تک اجر بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، صدقہ خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے دینا چاہیے، دکھلاوا نہ ہو۔ نمبر 4، غریب کو صدقہ دینے کے بعد اس پر احسان نہ جتلایا جائے، غریب کو طعنہ مار کر تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ ایسے صدقے پر ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 5، خوش دلی سے صدقہ دیا جائے۔ نمبر 6، اچھی چیز صدقے میں دی جائے، گھٹیا چیز مت دیں۔ نمبر 7، مال صرف ان کو نہ دیں جو دروازے پر مانگنے آ گئے یا جو غربت کے حوالے سے مشہور ہیں، بلکہ ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو اللہ کے راستے میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور سفید پوش ہیں، سوال کرتے نہیں، لہٰذا ان اللہ والوں کی خدمات کو بھی اپنے مد نظر رکھیں۔ نمبر 8، صدقہ کرنے اور غریب کی مدد کرنے کی ایک صورت ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے قرض دینا ہے، اور آگے ادھار لین دین کے احکام ذکر کیے کہ اگر کوئی معاملہ ادھار ہو رہا ہے تو اسے لکھ لیا جائے۔ آیت 275 تا 280 میں سودی نظام اور اس کے تباہ کن نتائج کو بیان کرتے ہوئے سختی کے ساتھ اس سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ سود خوری سے بچنا ایمان کا تقاضا ہے، اور سودی نظام کو جاری رکھنا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی مانند ہے۔ آخری آیت سورۃ البقرہ کی، اس میں اسلام کے 2 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اسلام کا ہر حکم انسان کی طاقت کے مطابق اس پر فرض ہے، جو چیز اس کی طاقت سے بالا تر ہے وہ اس پر فرض ہی نہیں۔ سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ تیسرے پارے کے 8 رکوع سورہ بقرہ پر مشتمل تھے۔ اب 9ویں رکوع سے سورہ آل عمران کی ابتدا ہے۔ سورہ بقرہ میں زیادہ تر
کلام کا رخ یہود کی طرف تھا، جبکہ آل عمران میں اصل خطاب نصارہ سے ہے۔ 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا 60 افراد پر مشتمل ایک بڑا وفد مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مرتبہ سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ کبھی کہتے کہ وہ اللہ ہیں، کبھی کہتے اللہ کے بیٹے ہیں، 3 خداؤں میں سے ایک حصہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ عیسیٰ اللہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ زندہ و جاوید ہے، اس پر موت طاری نہیں ہوگی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہو کر رہے گی۔ بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی مشابہت نہیں، کیونکہ اللہ کھاتا پیتا نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام سے بے شمار چیزیں پوشیدہ اور مخفی ہیں، اور بے شمار چیزوں سے عیسیٰ علیہ السلام لا علم ہیں۔ آیت نمبر 26 میں بتلایا گیا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حکومت و سلطنت عطا کرتے ہیں جو اس کے معیار پر پورا اترتا ہے، لیکن جو معیار سے ہٹ جائے اللہ تعالیٰ اس سے حکومت چھین کر اس شخص کے سپرد کر دیتے ہیں جو خدا کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ آیت نمبر 31 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے رسول، ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میری پیروی کرو، اور واضح طور پر بتلا دیا کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا کا طلبگار ہے تو اس کا فقط ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 35 سے ذکر کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام نے کفالت کی، حضرت مریم علیہ السلام کا وقت عبادت خداوندی میں گزرتا۔ ان کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس آنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، ان کے دل میں خیال آیا اور رب سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، جیسے تو اس بچی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اسی طرح سے تو مجھے بے موسم بڑھاپے کی عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ یہ دعا فوراً قبول ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ابھی محراب سے نکلے نہیں تھے کہ فرشتہ آ گیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی۔ اسی صورت میں آگے چل کر یہ بھی بتلایا کہ کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اب جناب عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور دجال کے فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ آیت 69 سے اہل ایمان کو خبردار کیا گیا کہ اے اہل کتاب، خود تو گمراہ ہیں، وہ تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے بچو، ان سے دوستی مت کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فہم دین و قرآن کے ساتھ اسلامی زندگی گزارنے اور سودی لین دین کی ہر نحوست سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت 138 سے غزوہ احد کا ذکر ہے، اور یہ تقریباً 55 آیات میں مکمل ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں افواہ اڑی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں، تو مسلمانوں کے قدم عارضی طور پر لڑکھڑا گئے، تو اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنا نظریہ اور جد و جہد چھوڑ دو گے؟ یعنی مسلمان کو ہر حال میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ غزوہ احد میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو شکست ہوئی، کیونکہ کفار نے بھاگ جانے کے بعد پلٹ کر صحابہ کرام پر حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جنگ کے عالمی اصولوں کے مطابق شکست کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مخالف فریق کا جھنڈا گر جائے۔ نمبر 2،
مخالف فوج بھاگ جائے۔ نمبر 3، مخالف فوج کا سپہ سالار مارا جائے۔ جبکہ جنگ احد میں تینوں کاموں میں سے ایک بھی نہیں ہوا، اس لیے اسے مسلمانوں کی شکست نہیں کہا جا سکتا، صرف نقصان ہوا تھا۔ شکست کافروں کو ہی ہوئی تھی کیونکہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ آیت 196-98 میں بتلایا گیا ہے کہ کافروں کے پاس مالی وسائل کی فراوانی اور عیش و عشرت کو دیکھ کر دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ تو عارضی اور معمولی فوائد ہیں، آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اور تمہارے پاس ایمان اور تقوی کی دولت موجود ہے، تمہارے لیے جنت میں اعلیٰ مقام، دودھ اور شہد کی نہریں اور باغات، اور اللہ رب العزت کی طرف سے زبردست مہمانی کا انتظام ہے۔ آخری آیت 200 میں اہل ایمان کی اخروی کامیابی حاصل کرنے کے لیے 4 ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی راہ میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو۔ نمبر 2، صبر و استقامت میں کفار سے بازی لے جاؤ۔ نمبر 3، آپس میں تعلق مضبوط اور نظم کی پابندی کرتے رہو۔ نمبر 4، اللہ کی نافرمانی کے ہر عمل سے بچو۔ آگے سورہ نساء ہے۔ اس صورت میں عورتوں کے انتہائی اہم اور حساس مسائل زیر بحث لائے گئے ہیں، اور سب سے پہلے اور سب سے زیادہ توجہ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے پر دی گئی ہے، کیونکہ گھر ہی وہ گہوارہ ہے جہاں قوم کے مستقبل کے معمار پرورش پاتے ہیں۔ نمبر 1، سورت کی ابتدا میں حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو اللہ نے معجزانہ طور پر پیدا کر کے بے شمار انسانوں کے جوڑے ان کے صلب سے پیدا کیے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے تمام انسانوں کو ایک گھرانے کے افراد کی طرح اتحاد سے رہنا چاہیے۔ نمبر 2، بیوہ خواتین سے شادی کرتے ہوئے ان کی مجبوری سے فائدہ مت اٹھائیں، پورا مہر دے کر شادی کریں۔ نمبر 3، یتیم بچوں کی پرورش کریں اور پوری دیانتداری سے ان کے مال کی حفاظت کریں۔ نمبر 4، وراثت میں یتیم بچوں، والدین اور خاوند اور بیوی کے حصے مقرر کیے گئے۔ نمبر 5، بیوہ خواتین کے سسرالی رشتہ داروں کو خبردار کیا کہ اگر وہ بیوہ عورت آگے نکاح کرنا چاہے تو تم رکاوٹ نہ بنو۔ نمبر 6، اگر کبھی طلاق کی نوبت آ جائے تو بیوی کو دیا ہوا مہر واپس نہیں لے سکتے۔ نمبر 7، 4 تک بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ عدل و انصاف قائم رکھ سکو، وگرنہ ایک ہی بیوی رکھی جائے۔ نمبر 8، مہر دلی خوشی سے ادا کرنا چاہیے، اور خواتین چاہیں تو اپنا مہر معاف بھی کر سکتی ہیں۔ نمبر 9، معاشرے کے ناسمجھ افراد کی نگہداشت اور مالی سرپرستی کا حکم دیا گیا۔ نمبر 10، وراثت کے احکام بیان کرتے ہوئے تمام وارثوں کے حصے متعین کر دیے۔ نمبر 11، وراثت کی تقسیم سے پہلے میت پر آئے ہوئے قرض کی ادائیگی اور وصیت پر عمل کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر 12، سوتیلی ماں سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور نمبر 13، محرم خواتین کا ذکر ہے۔ اسلامی نظام میں کچھ خواتین سے نکاح حرام ہے، کیونکہ یہ خواتین آپ کے لیے اتنی محترم ہیں کہ انہیں نکاح میں لا کر بیوی نہیں بنایا جا سکتا۔ نمبر 1، وہ عورتیں جن سے زندگی میں کبھی بھی ازدواجی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، یہ 12 ہیں: ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی، ساس، بہو، رضاعی ماں، رضاعی بہن، سوتیلی بیٹی جس کی ماں سے تعلق قائم کیا جا چکا ہو۔ اور عارضی طور پر جو محرم ہیں، بیوی کی بہن، یعنی 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اگر ایک خاتون کو طلاق دے دی جائے یا اس کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآنی احکام و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
چوتھے پارے کی پہلی آیت میں بتلایا گیا ہے کہ نیکی میں کمال یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، کیونکہ مال خرچ کرنے سے مومن کا مطلوب اور مقصود اللہ تک پہنچنا ہے، تو مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب چیز کی قربانی ضروری ہے۔ دوسری یہ بات ذکر کی گئی، یہود کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اور اس کا جواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔ اس پر یہود نے اعتراض کیا کہ اونٹنی کا دودھ اور گوشت شریعت ابراہیمی سے حرام چلا آ رہا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو تورات لے آؤ اور اس میں یہ حکم دکھا دو، ورنہ تم خدا تعالیٰ پر جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ شرعی طور پر کسی چیز کو حلال و حرام کرنا رب تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے ہر قسم کا کھانا حلال تھا تورات کے نازل ہونے سے پہلے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹنی کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، خود انہوں نے اپنے اوپر پابندی عائد کر لی تھی، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی تنگ دستی دیکھ کر اپنے اوپر شہد کو استعمال کی پابندی لگا لی تھی۔ آیت نمبر 95 تا 97 میں صاحب استطاعت پر حج فرض ہونا بیان کیا گیا ہے۔ جو شخص بھی مال، صحت اور امن و امان کے اعتبار سے اس قابل ہو کہ خانہ کعبہ آ سکے، اس پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے۔ یہ بھی بتلایا گیا کہ اہل کتاب گندی ذہنیت رکھتے ہیں، اگر مسلمان ان کی بات ماننے لگ گئے تو وہ مسلمانوں سے مطالبہ کریں گے کہ تم اپنا ایمان چھوڑ دو اور واپس کفر کی طرف آ جاؤ۔ آیت نمبر 103 میں اتحاد امت اور فرقہ بندی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میں اتحاد امت کا نقطہ اور مرکز قرآن کریم کو بتلایا گیا ہے کہ قرآن کریم واحد ایسی چیز ہے جس کی تعلیمات کو اصول بنا کر تم دائمی اتحاد قائم کر سکتے ہو۔ آیت 104 تا 107 میں بتلایا گیا کہ امت میں انتشار و اختلاف پیدا کرنے والوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، اور امت میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں کے چہرے قیامت کے دن روشن اور سفید ہوں گے۔ آیت 110 انتہائی اہم ہے، اس میں امت مسلمہ کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ امت مسلمہ کا دنیا میں کام یہی ہے کہ وہ نیکیوں کی دعوت دے اور برائیوں سے روکے اور ہر طرح کے شرک سے باز رہے۔ اگر امت اپنا مقصد پورا نہیں کرتی تو عذاب الہی سے دوچار ہونے کا اندیشہ ہے۔ آیت 118 تا 120 مسلمانوں کے ساتھ یہود کی ازلی دشمنی اور بغض بیان کر کے بتایا کہ انہیں کبھی اپنا دوست اور رازدان مت بناؤ، تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ دل سے تمہارے دشمن ہیں، کیونکہ اگر اہل ایمان کو کوئی بھلائی، کامیابی اور ترقی نصیب ہو تو ان کے سینوں پر سانپ لوٹتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اگر تمہیں کوئی تکلیف و مصیبت پہنچے یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو وہ خوشی سے بغلیں بجاتے ہیں۔ آیت 122 سے غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ یہ اسلام کی سربلندی کے لیے لڑے جانے والی پہلی جنگ ہے۔ اس غزوہ کے شرکاء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جرأت و بہادری کی انوکھی مثال قائم کی۔ اللہ نے ان کی غیبی مدد کی۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی اور اسلحہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے۔ اس غزوہ سے 2 بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ نمبر 1، جنگ میں فتح صرف اسلحہ کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر نہیں ہوتی، بلکہ فتح کے لیے بنیادی شرط ایمان و یقین اور اتباع و استقامت ہے۔
نمبر 2، جب تک مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے انہیں اللہ رب العزت کی مدد حاصل رہے گی اور ہمیشہ غالب رہیں گے۔ چوتھا پارہ ان عورتوں کے ذکر پر ختم ہوا جن سے نکاح حرام تھا۔ 5ویں پارے کی ابتدا میں بتلایا جا رہا ہے کہ ان محرمات کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، بشرطے کہ طے شدہ مہر ادا کیا جائے اور نکاح سے مقصد پاک دامنی کا حصول اور گھر بسانا ہو۔ آیت نمبر 29 میں بتلایا گیا کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا معاشی استحصال نہ کریں اور باہمی رضامندی سے تجارت اور اس سے حاصل ہونے والا نفع جائز ہے۔ اسی طرح ہدیہ اور وراثت میں جو مال ملے وہ بھی جائز ہے، لیکن جوا، غصب، چوری، ڈاکہ، رشوت، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی کے ذریعے سے دوسروں کا مال حاصل کرنا حرام ہے۔ آیت نمبر 32 میں بتلایا گیا کہ معاشرے کا استحکام اسی میں ہے کہ ہر شخص کو جو مقام ملا اسے تسلیم کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اسے گرانے اور اس کا مرتبہ چھیننے کی تمنا نہ کی جائے۔ اس حسد کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آیت نمبر 34 میں بتلایا گیا کہ گھر ایک ادارہ اور ایک سلطنت ہوتا ہے۔ جس طرح ہر ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے، سربراہ کے بغیر کوئی ادارہ نہیں چل سکتا، اور گھر معاشرے کا اہم ترین حصہ ہے تو اس کا سربراہ ہونا چاہیے اور وہ مرد ہے۔ اور نیک عورت کی خوبی بیان کی گئی کہ وہ مرد کی اس حیثیت کو قبول کرے، خواہ مرد طاقت، مال، علم و عقل میں اس سے کم ہو، کیونکہ یہ فضیلت مرد کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد اپنے بچوں اور عورتوں کی کفالت کرتا ہے، باہر دھکے کھاتا ہے، اور یہ بچے اور عورت گھر میں پرسکون رہتی ہے، تو اس بات کا بھی تقاضا ہے کہ گھر کا سربراہ مرد کو ہی تسلیم کرنا چاہیے۔ آیت 35 میں بتلایا گیا کہ پورا گھر عورت کے گرد گھومتا ہے۔ جہاں گھر کی سربراہی مرد کو حاصل ہے، وہیں اس گھر کی گاڑی کا پہیہ وہ عورت ہے۔ اگر یہ خراب ہو جائے تو گھر کا نظام نہیں چل سکتا، لیکن اگر کبھی خانگی نظام میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو شریعت نے عورت کی اصلاح کا تدریجی نظام بیان کیا ہے۔ نمبر 1، اسے پیار و محبت سے سمجھائیں۔ نمبر 2، عارضی طور پر بستر علیحدہ کر لیں۔ نمبر 3، اگر اس سے بھی نہ سدھرے تو ہلکی سی پٹائی کریں۔ نمبر 4، اگر اس سے بھی عورت خاوند کی اطاعت نہ کرے تو دونوں خاندانوں کے ایک ایک فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے شخص کے سامنے مسئلہ رکھیں، جو وہ فیصلہ کریں اس پر عمل کریں۔ آیت نمبر 36 میں بتلایا گیا کہ گھریلو اور خاندانی حقوق بیان کرنے کے بعد معاشرے کے دوسرے افراد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ نمبر 1، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ نمبر 2، یتیم بچوں پر احسان کیا جائے۔ نمبر 3، غریب اور مساکین کا خیال رکھیں۔ نمبر 4، پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں۔ نمبر 5، سفر کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون کریں۔ نمبر 6، اپنے ملازم اور خادمین کی ضروریات کا خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ آیت نمبر 58 میں عہدے اور مناصب کی تقسیم عدل و انصاف سے کرنی چاہیے، اس کا بیان ہے۔ جس کسی کو عہدہ سپرد کیا جائے اور اس کی اہلیت اور صلاحیت کو پہلے جانچ لیا جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے قریب عہدے اور مناصب نااہل لوگوں کو دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 60 تا 63 میں بتلایا گیا کہ
کہ منافقین کا اسلام سے تعلق صرف مفادات کی حد تک ہے۔ وہ اپنے مقدمات اور معاملات اسلامی عدالت میں اسی صورت لاتے ہیں جب انہیں اسلامی قانون میں فائدہ نظر آئے، وگرنہ وہ طاغوتی نظام کی عدالتوں میں اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں۔ اسلام کے فیصلوں سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ اور مزید یہ بتلایا گیا کہ اگر کچھ لوگوں کو اللہ طاقت اور حکومت دے تو وہ دوسرے علاقے کے مسلمانوں کا بھی تحفظ کریں۔ امن و امان سے رہنے کے لیے اپنے دفاع کو مضبوط رکھیں۔ امن و امان کے حوالے سے کوئی خبر پہنچے تو اسے عام لوگوں میں مت پھیلائیں، بلکہ متعلقہ افراد تک اس خبر کو پہنچایا جائے۔ جائز کام کی سفارش بھی کریں۔ آیت 128 میں بتلایا گیا کہ مرد کا مزاج شاہانہ ہے، جبکہ عورت میں صبر اور برداشت کا مادہ زیادہ ہے۔ اللہ نے عورت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اگر خاوند کی طرف سے لاپرواہی کی شکایت ہو تو فوراً طلاق کا مطالبہ نہ کرے، جہاں تک ہو سکے برداشت کرے اور صلح کے ساتھ رہے۔ مزید ایک معاشرتی ادب بتلایا گیا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو، یعنی اگر کوئی سلام کرتے ہوئے السلام علیکم کہتا ہے تو تم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ آیت 115 میں بتلایا گیا کہ اجماع امت ایک مستقل دلیل شرعی ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دلائل شرعیہ 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس۔ اور اس آیت میں اجماع امت کو سبیل المؤمنین یعنی مومنوں کا راستہ کہا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص مومنوں کے متفقہ فیصلے کو رد کر دے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت 140 میں اہل ایمان کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر کسی محفل میں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو یا دینی احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ایسی مجلس کا بائیکاٹ کر دیا جائے، اور اگر مجلس میں کوئی گناہ ہو رہا ہے اسے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر روک نہیں سکتے تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ جائیں، وگرنہ اگر اسی مجلس میں بیٹھے رہے تو پھر آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا۔ آگے آخر میں منافقین کی علامات، انجام اور مسلمانوں کو منافقین کے متعلق ہدایت کا ذکر ہے۔ منافقین کی علامات ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ نمبر 1 منافق مسلمانوں کے مقابلے کافروں سے دوستی لگاتے ہیں اور انہیں معزز سمجھتے ہیں۔ نمبر 2 منافق اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ نمبر 3 دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نمبر 4 نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ نمبر 5 اسلام کو دل سے قبول نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العزت نے منافقین کا انجام ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ منافقین آپ کے چھپے ہوئے دشمن ہیں، ان سے بچیں اور ان سے دوستی لگانا جائز نہیں ہے۔ آخر میں عذاب الہی سے بچنے کے 2 اصول ذکر کیے ہیں کہ اگر مسلمان ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہیں اور دوسرا اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو اللہ رب العزت کبھی بھی مسلمانوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو فہم قرآن اور تدبر قرآن اور عمل بالقرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ چھٹے پارے کے شروع میں اصول بتلایا گیا ہے کہ اسلام دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے، مگر ساتھ ہی مظلوم کو ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ مظلوم کی شکایت کا ازالہ ہو سکے۔ وہ تھانے عدالت میں جا کر اپنے ظلم کی داستان سنا سکتا ہے، ہر جگہ پر سنانے کی اجازت نہیں۔ غیبت اور شکایت میں بنیادی فرق بھی یہی ہے کہ غیبت عام لوگوں کے سامنے
اور شکایت متعلقہ جگہ پر کرنے کو کہتے ہیں۔ غیبت حرام اور شکایت حلال ہے۔ آیت 149 میں بتلایا گیا کہ جو اللہ کو مانیں اور رسولوں کا انکار کر دیں، یا کچھ رسولوں کو مانیں یا کچھ کا انکار کریں، وہ کافر ہیں، وہ عذاب کے مستحق ہیں، اور جو اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں وہ کامل ایمان والے اور جنت کے مستحق ہیں۔ آیت 153 سے اہل کتاب کی خباثتوں کا ذکر ہے۔ یہود مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ ہمارے نام کا اللہ سے خط لے آئیں۔ تو اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا کہ یہ لوگ بڑے مطالبات کرتے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے آباء و اجداد نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے سروں پر کوہ طور لٹکا کر ان سے عہد و پیمان لیا گیا۔ بیت المقدس میں عاجزی و انکساری کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، لیکن یہ کسی بات پر پورے نہیں اترے۔ آیت 160 سے بتلایا گیا کہ ان یہود کی ظالمانہ حرکتوں کی وجہ سے بہت سی پاکیزہ و حلال چیزوں کو ان پر حرام کر دیا، اور بتلایا گیا یہ سود کھاتے تھے، ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کر جاتے تھے، اس لیے ان کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے۔ آیت 171 میں بتلایا گیا کہ دین میں مبالغہ آمیزی نہ کیا کرو۔ ادب و احترام کے جذبات کو کسی بھی شخصیت کے متعلق ہوں اپنی حدود میں رکھنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر عیسائیوں نے ان کو اللہ کہنا شروع کر دیا، بغیر باپ کے پیدائش کی وجہ سے ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ جذبات کی وجہ سے کہا، یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ معبود صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات مقدس ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، اس کے ہاں قرب کا معیار اعمال صالحہ ہیں، نہ یہ کہ صرف اپنی پسند کے جذبات کو دین بنا لینا، یہ تو الٹا عذاب کا سبب ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ میری شان و عظمت میں ایسی مبالغہ آرائی نہ کرنا جیسی نصارہ نے ابن مریم کے متعلق کی۔ ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کو ہو۔ آگے سورۃ المائدہ ہے۔ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ اس صورت میں دسترخوان کا ایک واقعہ مذکور ہے، اسی لیے اس کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ سنن بیہقی میں حدیث مبارک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دو اور ان کے مسائل سکھاؤ۔ اس صورت میں حلال و حرام کے متعدد احکام اور اسلامی عدالتوں کا قیام اور اسلامی فوجداری قوانین کا تذکرہ ہے۔ سورت کی ابتدا میں کیے گئے عہدوں اور وعدوں کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے، خواہ یہ عہد و پیما اور حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری انسان اور رب کے درمیان ہو، یا وہ عہد و پیما ہوں جو لوگ باہمی طور پر لین دین اور امن و جنگ کے معاملہ میں کرتے ہیں۔ نمبر 2، اس صورت میں بتلایا گیا کہ بندوں پر کیا حلال ہے اور کون سی چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1، احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار حرام ہے۔ نمبر 2، مردار، خون، خنزیر، غیر اللہ کے نام پر قربان کیا جانے والا جانور حرام ہے۔ نمبر 3، اگر جانور زخمی ہو جائے، اگر ذبح کر لیں تو حلال، اور اگر اسی زخم میں مر جائے تو حرام ہے۔ نمبر 4، سدائے ہوئے جانور کو اگر شکار کے لیے چھوڑیں اور وہ شکار کو زندہ پکڑ لے تو ذبح کر لیں، اگر جانور نے شکار کو پکڑا اور شکار مر گیا تب بھی کھا لیں، اور اگر شکاری جانور سے شکار سے کھا لیا پھر حرام ہے۔ نمبر 5، یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے۔ نمبر 6، اہل کتاب کی پاک باز عورتیں حلال ہیں۔ آگے وضو، غسل اور تیمم کا طریقہ اور کچھ مسائل پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ باذہن میں رکھیں کہ پاکیزگی اسلامی معاشرے کا خاصہ ہے۔ ہر مسلمان پاکیزگی و طہارت کا خیال رکھے، خصوصاً نماز سے پہلے وضو کریں، جنابت کی حالت میں ہوں تو غسل کریں، پانی نہ ملے یا استعمال کرنا مشکل ہو تو تیمم کر سکتے ہیں۔ عدل و انصاف اسلامی معاشرے کا ترا امتیاز ہے، اس لیے تعلیم دی گئی انصاف قائم کریں۔
ہر کیس اور مقدمہ کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کریں، اور یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کہیں انہیں کافر قرار دیا گیا، کہیں قرآن کریم میں انہیں فاسق قرار دیا گیا، کہیں قرآن کریم میں ظالم کہا گیا ہے۔ اس لیے ہر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کرنے اور کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 35 میں دہشت گردی کی تعریف اور دہشت گردوں کی سزا کا ذکر ہے۔ دہشت گردی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دین قرآن و سنت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور دین ابدی کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں۔ اب ہم پوری دنیا کے حالات پر نظر ڈال کر سمجھ سکتے ہیں کہ اصل دہشت گرد کون ہے، اور ان ڈاکوؤں، باغیوں اور زمین میں فساد پھیلانے کی جو سزا ہے کہ کسی کو سولی دی جائے، کسی کو قتل کیا جائے، کسی کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائے۔ آیت 38 میں چور کا ہاتھ کاٹ کر چوری کے دروازے کو بند کرنے کا بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ یہ بات ضرور سمجھیں کہ اسلام انسان کی جان اور عزت اور مال کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ ان کے لیے خطرہ بننے والوں کے لیے ایسی عبرتناک سزائیں اسلام نے تجویز کی ہیں کہ ان کا تصور ہی انسان کو جرم سے روکتا ہے۔ لہٰذا اگر چند ہاتھ کٹنے سے لاکھوں انسانوں کو اگر امن اور سکون ملتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ آج دنیا میں جرائم کی وجہ سے ایک جہنم کی صورت بن چکی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اسلامی قوانین اور اسلامی سزاؤں کا نافذ نہ ہونا۔ آگے ایک بہت بڑی تنبیہ کی گئی اور ایک بہت بڑی ہدایت دی گئی کہ قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کی جامع اور محافظ ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات سے تعلق رکھنے والی کوئی نصیحت یا کوئی حکم ایسا نہیں جو انسانی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہو مگر قرآن کریم میں نہ ہو۔ لہٰذا میرا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے ہر پل، ہر لمحے، ہر موڑ، ہر قدم پر قرآنی تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے، اور قرآن کی اس بات کا ہم معجزہ کے طور پر مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے کافر آپس میں ان کا شدید مذہبی اور سیاسی اختلاف بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے مقابلے میں وہ متحد ہیں۔ لیکن تعجب ہے عالم اسلام کے حکمران اور اسلامی ممالک کے لیڈروں پر کہ قرآن کریم کی واضح ہدایات کے باوجود یہود و نصارہ کے اشاروں پر فیصلے کرتے ہیں، حکومتیں چلاتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی لیتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آخری رکوع میں یہود پر اللہ کی لعنت کا سبب بتلایا گیا کہ وہ اللہ کے نافرمانی کرتے تھے، ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے، اور یہ سبب ذکر کر کے دراصل ہمیں امت محمدیہ کو سمجھانا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، نیکی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں، وگرنہ پھر بنی اسرائیل کی طرح تم پر بھی لعنت ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا، مگر وہ باز نہ آئے، اور یہ علماء ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، تو اللہ رب العزت نے ان سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو مومنین کی صفات اختیار کرنے، یہود و نصارہ اور منافقین کی بری صفات سے بچنے اور قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 221 سے مسلمانوں کے خاندانی نظام کے متعلق ہدایات دی جا رہی ہیں، کیونکہ اگر گھروں کا نظام بگڑ جائے تو معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، مومن مرد مومن عورت سے
اور مومن عورت مومن مرد سے ہی نکاح کرے۔ نمبر 2، شادی کے بعد جنسی عمل کے اسلامی اصول بتلائے گئے کہ حیض کی حالت میں بیوی کے قریب مت جاؤ۔ نمبر 3، اگر کبھی زندگی میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو پوری طرح سے برداشت کرنا ہے اور ایک دوسرے کے احترام کو باقی رکھنا ہے۔ نمبر 4، اگر جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائی تو اس پر پکڑ ہوگی۔ نمبر 5، طلاق دینے کا طریقہ بتلایا کہ اگر 2 طلاقیں دی ہوں اکٹھی یا الگ الگ تو بھی خاوند رجوع کر سکتا ہے، اور اگر تیسری طلاق دے دی تو بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ اب وہ عدت گزارے، پھر اپنی مرضی سے کسی اور شخص سے نکاح کرے، وہ شخص اپنی مرضی سے طلاق دے، پھر یہ عدت گزارے، اب یہ عورت پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ نمبر 6، خلوع کا بیان ہے کہ اگر میاں بیوی کو خدشہ ہو کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ازدواجی تعلق کو قائم رکھنا دشوار ہے اور عورت آزادی چاہتی ہے تو کچھ مال دے کر یا اپنے مہر کو چھوڑ کر شوہر کی رضامندی سے خلوع لے سکتی ہے۔ نمبر 7، مدت رضاعت کا ذکر ہوا کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت وہ 2 سال یا 2.5 سال ہے۔ نمبر 8، عدت کے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے، اور اگر ایام آتے ہیں تو پھر اس عورت کی عدت 3 حیض ہیں، اور اگر ایام نہیں آتے تو پھر عدت 3 مہینے ہیں۔ اور جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے، اگر وہ حاملہ ہے تو عدت بچے کی پیدائش، اگر حاملہ نہیں تو 4 ماہ 10 دن۔ اور ایک اہم مسئلہ ذکر کیا کہ عدت کے دوران نکاح یا نکاح کا پیغام عورت کو بھیجنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 9، مہر کے احکام ذکر کیے کہ نکاح میں مہر ضروری ہے، اس کے بغیر عورت حلال نہیں ہوتی، اور جو مہر طے ہوا ہے وہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر نکاح کے موقع پر مہر متعین ہوا مگر جنسی تعلق قائم ہونے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو آدھا مہر دینا واجب ہے، اور اگر مہر متعین ہی نہیں ہوا اور جنسی تعلق قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی تو پھر کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ جو احکام ذکر کیے گئے ہیں ان پر پورا عمل کرتے ہوئے قرآنی نظام اور اصولوں اور ضوابط کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔